آج ماہ رجب کی 16 تاریخ ہے۔ میں پہلے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص احترام اور شرف کا حامل ہے۔ تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس مہینے میں خصوصاً اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ لیکن اسلام کے نام لیواؤں نے بجائے اس کے حقیقی احترام کو بجا لانے کے بہت سی خرافات، بہت سی بدعات، بہت سی منکرات اس مہینے میں اپنی طرف سے گھڑ لیں، اور یہ بات بھی بہت دفعہ آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ کسی شخص کی پیدائش یا کسی کی وفات اس دین پر اثر انداز نہیں ہوتی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ بڑی سے بڑی ہستی پیدا ہو جائے یا بڑی سے بڑی ہستی دنیا سے چلی جائے، اسلام کے معمولات میں، اس کی تعلیمات میں قطعاً کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے مسلمان جو حقیقی مسلمان ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، وہ کبھی بھی نہ تو کسی ہستی کا یوم پیدائش مناتے ہیں، نہ یوم وفات مناتے ہیں۔ کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک حقیقی اور فطری خوشی ہے، اسی موقع کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کے گھر کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک مسلمان فوت ہوتا ہے تو جس مسلمان کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وفات پر پریشانی ایک حقیقی اور فطری امر ہے۔ لیکن اس طرح سے کسی کی پیدائش اور وفات کو منانا کہ ہر سال قیامت تک ایک دن مقرر کرنا اس کی وفات کا یا اس کی پیدائش کا، تو پیدائش پہ خوشیوں کی محفلیں سجانا اور وفات پہ غم اور پریشانی کا اظہار کرنا، یہ قطعاً اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری سیرت میں اس کی کوئی ایک مثال بھی قائم نہیں کی۔ اس لیے ہم نہ تو ہر سال کسی کی پیدائش مناتے ہیں، نہ وفات کا غم مناتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ انہوں نے اپنا دین خود گھڑ لیا ہے، وہ پیدائش کی خوشی بھی مناتے ہیں بعض شخصیات کی، اور وفات کا غم بھی مناتے ہیں بعض شخصیات کا، اور یہاں تک کہ بعض بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے بڑی عظیم المرتبت ہستیوں کی یوم وفات کو خوشی کا دن بنایا، اس لیے کہ وہ ان کے دشمن ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، اللہ کے ان اولیاء سے، اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں سے، تو ان کے وفات کے دن کو انہوں نے خوشی بنا لی۔ جیسا کہ اس رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈوں کے نام سے ایک بدعت آپ نے سنی ہوگی، گزشتہ سال بھی میں نے کچھ اس پر عرض کیا تھا کہ یہ خوشی، یہ مٹھائیوں کی تقسیم، یہ ایک جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری رشتہ دار یعنی سسرالی رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، اسلام کے ایک بہت عظیم المرتبت کمانڈر ہیں، ایک عظیم سپہ سالار ہیں، جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے اسلامی سلطنت کو وسعتوں سے نوازا ہے، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ تو بعض بدبختوں نے جو اسلام کے نام لیوا ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں،
انہوں نے کہا کہ 22 رجب کو، یعنی جمعرات کو 22 رجب آ رہی ہے، 23 کو تو جمعہ ہوگا اگلا، تو 22 رجب کو ان کے بقول خوشی کا دن ہے، اس پر وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مبارکبادیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات بہت خوشی کا موقع ہے، ان کو دلی سکون ملتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، نہ ان کا پیدائش کا دن مناتے ہیں، نہ ان کی وفات کا دن، بلکہ کسی بھی صحابی، بلکہ کسی بھی نبی کا ہم نہیں مناتے، کیونکہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، صحابہ کرام نے ایسا کر کے نہیں دکھایا ہمیں۔ لیکن ایک جلیل القدر صحابی اور عظیم المرتبہ سپہ سالار، اسلام کا بہت بڑا سپاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جانثار اور وفادار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد ساتھی، اس کی وفات پہ خوشی منانا یہ انسان کے بے ایمان ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت ہے۔ ہمیں تو آپ کے مبارک جوتوں سے بھی محبت ہے، یہ جو لوگوں نے بنا لیے ہیں یہ نہیں ہے، جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے ہماری سر آنکھوں پر، ہم ان کو متبرک سمجھتے ہیں، لیکن آج دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات تھے، آپ کا لباس مبارک، آپ کے جوتے مبارک، آپ کے بال مبارک، یہ صحابہ کرام نے بطور تبرک رکھا ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہی یہ چیزیں غائب ہونا شروع ہو، جیسا کہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، تو کنویں میں گر گئی، اس کنویں کا پانی سارا نکال دیا گیا، ساری دنیا نے لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی، بس اللہ رب العزت نے اس تبرک کو اٹھا لیا، جب تک اللہ کو منظور تھا اس دنیا میں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگوٹھی بھی متبرک ہے، آپ کے تو مبارک کپڑے بھی متبرک ہیں، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی چیز کی جھوٹی نسبت کر دی۔ تو محدثین نے، علماء نے جو تعریف کی ہے حدیث کی، کہ حدیث کسے کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹا منسوب کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کوئی بھی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے تو اسے حدیث کہتے ہیں، کوئی بھی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے کہ آپ نے یوں فرمایا، یوں کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ فلاں معاملہ دیکھا تو آپ خاموش رہے، آپ کی خاموشی بھی رضامندی ہے، او صفت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اخلاق یا سیرت کے حوالے، صورت کے حوالے، شکل کے حوالے سے کوئی چیز منسوب کی جائے، جیسے آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کی مبارک آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، آپ کے مبارک قدم ایسے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک ایسے تھے، آپ کا عصا مبارک ایسا تھا، آپ کا جوتا مبارک ایسا تھا، تو یہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ اور جس نے جھوٹی نسبت کر دی کسی بھی چیز کی، یا فرمان جھوٹا آپ کی طرف منسوب کر دیا جو آپ نے نہیں فرمایا، یا آپ کا فعل مبارک آپ کی طرف غلط منسوب کر دیا جو آپ نے نہیں کیا، یا آپ کی خاموشی کو غلط منسوب کر دیا جو آپ نے نہیں کی، یا کوئی صفت آپ کی شکل و صورت یا آپ کی سیرت کے حوالے سے کوئی بات آپ کی طرف منسوب کر دی جو حقیقت میں نہیں تھی، تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو یہ جو لوگوں نے بنا لیے ہیں نا، بال اٹھائے پھرتے ہیں، جوتے اٹھائے پھرتے ہیں اور اپنی طرف سے بنائے پھرتے ہیں، عصا مبارک بنائے پھرتے ہیں، پگڑی بنائے پھرتے ہیں اپنی طرف سے، سب جھوٹ ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 1400 سال سے باسند چلی آ رہی، یہ فرامین میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 1400 سال سے متواتر ایسے ہی سند کے ساتھ چلے آ رہے،
ایسے نہیں ہوائی فائر نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر جو مرضی کہے کہ آواز آئی ہے، نہیں، 1400 سال تک اس کی سند میرے ذمے میں پیش کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکل مبارک کا خاکہ ہے، اس کی باقاعدہ سند ہے۔ لیکن یہ جو پگڑیاں لیے پھرتے ہیں، یہ جو بال بنائے پھرتے ہیں، یہ جو نالین بنائے پھرتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں۔ 100 سال پیچھے بھی ان کو کہیں کہ 100 سال پہلے یہ کہاں تھے، آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا، سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے والی چیزیں جو جاندار نہیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، وہ اتنی متبرک ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار و وفادار، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ جھوٹے نالین کو پوجتے ہو، جھوٹے نالین کو پوجتے ہو، وہاں سر جھکا لیتے ہو، جھوٹے بال جو آپ نے خود بنا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت کرتے، ان کی تعظیم کرتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہو، ان کی وفات کو خوشی کا دن بناتے ہو۔ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا اسلام کیا ہے؟ تمہارا دین سے تعلق کیا ہے؟ تم نے قرآن و سنت سے سیکھا کیا ہے؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرامین پر کیا عمل کیا؟